ان آیات سے پہلے مشرکین مکہ کی دو باتوں کا جواب دیا ہے۔ ایک تو ان کا یہ اعتراض کہ اللہ ایک نہیں ہے، اور دوسرا اعتراض ان کا یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں اعتراضات کا ذکر کیا ہے اور ان کا جواب بھی ایسے دیا ہے کہ اعتراض کی کوئی بات جواب میں ذکر نہیں فرمائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی بات کا جواب اس انداز میں دیا ہے کہ کوئی بھی عقل مند بندہ جب قرآن کا مطالعہ کرے تو اسے سمجھ آ جائے کہ یہاں پر اللہ نے دو ٹوک بات کر دی ہے۔ تیسرا مشرکین مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زمین میں مٹی ہو جائیں گے اور ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور ہم نے یہ بات کل وضاحت کے ساتھ پڑھی کہ انسان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ اس کو جانتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص قدرت سے اس انسان کو ایک قطرے سے جو دوام عطا کیا، اس کو جو وجود عطا کیا، وہ دنیا کی کوئی اور طاقت ادا نہ کر سکتی تھی۔ ہم اگر اپنی عمر کا اندازہ لگائیں تو 20-30 سال ہر بندہ اپنی عمر بسر کر چکا ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے کیا دنیا میں ہمارا نام موجود تھا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس انداز میں ہمارے تدریجی مراحل کے ساتھ ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا، یہ وہی جانتا ہے۔ اس نے ہمیں خبر دی کہ تم پہلے نطفہ تھے، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک بدلی ہوئی شکل دی، پھر ہم نے تمہارے جمے ہوئے خون کو ایک ہڈی کے اندر بدل دیا، وہ گوشت کا ٹکڑا اس کا ہڈی بننا، پھر اس کی نکست کا درست کرنا، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے خوبصورتی کے انبار لگائے۔ تو یہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہے۔ جب اس کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب ہم زمین میں مل جائیں گے، جب زمین میں گم ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ ان سے کہیے کہ تم چاہے پتھر کے بن جاؤ، چاہے تم لوہے کے بن جاؤ، چاہے تم اس سے بھی کوئی بڑی مضبوط چیز لانا چاہتے ہو تم اس کے بھی بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ رب العالمین تمہیں پھر سے بنا لے گا، تمہیں پھر سے پیدا کر لے گا۔ اس کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور بعد میں وہ اب کھلم کھلا ہمارے خلاف ہی جھگڑا کرتا ہے، ہمارے بارے میں ہی جھگڑالو بن گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اللہ کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ اس طرح کا ہوگا، اللہ اس طرح کا ہوگا۔ ونسی خلقہ، اپنی تخلیق کے اوپر غور کر کے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ قل، اس سے کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ تجھے دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تجھے پہلے پیدا کیا تھا۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، ان لوگوں کا یہ اعتراض نہیں بے وقوفوں والی ایک بات ہے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتے، یہ مرنا بھول چکے ہیں۔ ان کو اس بات کا ذرہ بھر احساس نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے ان کو صحیح زندہ سلامت اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے۔ یہ اللہ کی اس قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اصل لڑائی یہ نہیں ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کھڑا کر کے حساب لینا ہے۔ اصل لڑائی ان کے ساتھ یہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں اور جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے کرتوت، ان کے اعمال ہی ایسے ہیں کہ اگر ان کو حقیقی بات معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کھڑے کیے جانا ہے تو پھر تو کبھی یہ گناہ کریں ہی نہ۔ اسی لیے تو مومن کو کہا جاتا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن بندہ آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور یقین بھی رکھتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہر مومن بندہ، ہر مسلمان بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے، اس کا مجھے اجر اچھی صورت میں ملے گا، اور یہ کام میں نے گناہ کا کام کیا ہے تو اس کی مجھے جزا بھی ملنے والی ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس دن یہ یقین ٹوٹ جائے گا، یہ تصور آخرت ختم ہو جائے گا، تب تو بندہ اسلام کے اندر رہ گئے نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کفار اللہ رب العالمین کی ملاقات کا انکار کر چکے ہیں، وہ اس بات کو جھٹلا چکے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ ان کی اپنی عقل کی ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ بات کوئی بھی مشکل نہیں۔ اور اس کے لیے قرآن کریم میں نے بے شمار جگہوں پر بے شمار دلائل دیے ہیں۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں تمہاری مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ ایک اللہ ہی تو کرتا ہے۔ ایک ہی زمین سے مختلف اجناس کے پھل کون نکالتا ہے؟ وہ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو رات کی تاریکی کے اوپر دن کا اجالا حاوی کر دیتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ لوگ مانا کرتے تھے کہ ہاں ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن دوبارہ تخلیق کے اوپر یہ لوگ نہیں آیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی بات کا دو ٹوک جواب دیا کہ اصل میں بیماری ان کے اندر یہ ہے کہ یہ مرنا بھول چکے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کا انکار کر چکے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیے، یتوفاکم ملک الموت، تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا۔ یہاں پر ایک اشکال آتا ہے، قرآن کے ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو فوت کرتا ہے، اس مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے، اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتوں میں سے ملک الموت، فرشتوں میں سے ملک الموت اس کو فوت کرتا ہے۔ اور ایک تیسرے مقام پہ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں کہ سارے فرشتے انسانوں کو فوت کرتے ہیں۔ تو ان تینوں میں مراد کیا ہے؟ مراد اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اللہ ہی لوگوں کو فوت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے موت کا فرشتہ لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ یہاں پر جو اکیلے ملک الموت کا ذکر ہے وہ یہ کہ موت کا فرشتہ تمہیں اللہ کے حکم سے فوت کرتا ہے، اور جس مقام پہ یہ ہے کہ موت کے فرشتے کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی فوت کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ نیک بندہ ہو تو آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہوتی ہے جو اس نیک بندے کو لینے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی بندہ بدبخت ہو تو اس کو بھی لینے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور اس کو پکڑ کے وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اصل حقیقی بات اللہ رب العالمین ہی کرتے ہیں، لیکن اس کا آگے حکم ان میں فرشتوں کا، جو موت کے فرشتوں کا سردار ہے وہ ملک الموت ہے، اور پھر اس کے انڈر کئی فرشتے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں۔ احادیث میں، آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ موت کے فرشتے کے لیے زمین یوں کر دی گئی ہے گویا ایک ٹرے ہو، وہ اس میں سے جہاں پر چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک روایت اکثر گھومتی رہتی ہے کہ موت کا فرشتہ روزانہ گھر میں 5 چکر لگاتا ہے، وہ گھر والوں کو کہتا ہے کہ بھائی سنبھل جاؤ میں آنے والا ہوں، یہ وہ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ من گھڑت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ دی وکل بکم، یہ وہ موت کا فرشتہ ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ لوگ موت کے فرشتے کا نام عزرائیل ذکر کرتے ہیں، اس کا بھی احادیث میں کہیں ثبوت نہیں ملتا، صحیح نام ملک الموت ہی ہے، موت کا فرشتہ۔ ثم الی ربکم ترجعون، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کے ساتھ تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ ولو ترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھ لیتے،
اور یہ ہر پڑھنے والے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دیکھ لیتے اس وقت کو جب مجرم لوگ ندامت، ذلت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ ہاں اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے، وہ ہمارا جسم بنا سکے، ہمارے ایک ایک عمل کو ہمارے سامنے پیش کر سکے، اللہ اس بات پر پورا قادر ہے۔ جب یہ لوگ اس بات کو دیکھ لیں گے تو ندامت ہوگی، اپنے اعمال، اپنے کرتوت دیکھیں گے، تو پھر اس وقت یہ لوگ پکاریں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، جو تو کہتا تھا وہ سچا ہے، ہم نے جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، ہمیں تیرے عذاب کی جھلک نظر آ گئی، وَسَمِعْنَا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا کہ کیسی ہولناک آوازیں جہنم کی ہیں، فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، ہمیں ایک بار واپس لوٹا دے، ہم نیک کام بھی کریں گے، اِنَّا مُوقِنُونَ، ہم یقین بھی کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، پہلی بات تو یہ کہ ان کو لٹایا جائے گا ہی نہیں، ان کو واپس بھیجا ہی نہیں جائے گا، اور بالفرض ان کو بھیج بھی دیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ وہی کام کریں گے جو یہ دنیا میں پہلے کرتے رہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا علم، اللہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے جو لوگ آنے والے وقت میں کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگلی آیت ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک نفس کو، ہر ایک جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی کہ ہم ہر ایک کو مسلمان بنا کر ہی پیدا کر دیتے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین نے آگ اور پانی میں فرق کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ بھائی یہ آگ ہے اور یہ پانی ہے، اب تم نے ان دونوں کے درمیان تمیز کرنی ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت دی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راہ دکھا دی کہ یہ راستے پہ چلو گے ہمارے شکر گزار بنو گے تو جنت ملے گی، اور اس راستے پہ چلو گے تو جہنم کے حقدار ٹھہرو گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو اس کی ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے یہ امتحان کا سلسلہ رکھا ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے زندگی اور موت یہ اسی لیے بنائی ہے تاکہ پتہ لگے کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو ہمیں اس بات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، میں سارے بندوں کو بہکا دوں گا، ان سب کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت ہمارے پاس بھیجی اور ہمیں بار بار نصیحت کی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، آدم کے بیٹوں کہیں شیطان تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا نہ دے، کہیں وہ تمہیں سبق بھلا نہ دے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، تمہیں بھلا دے، تمہیں بہکا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جہنم سے نکلوایا وہ تمہیں بھی جنت سے نکلوا دے۔ اس لیے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ اما یاتینکم منی ہدا، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کا سامان آ چکا ہے، تم اس کے اوپر عمل کرو، میں تمہارے پاس رحمتوں والا، برکتوں والا دنیا میں رہنے کا دستور حیات بھیج رہا ہوں، اس کے اوپر عمل کرتے رہو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ دیکھنا میں سب کو گمراہ کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آ کر ان کو اغوا کروں گا۔ اللہ فرماتے پھر کتنے لوگ ان میں سے ایسے ہوئے کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو اغوا کر لیا، فانساہم ذکر اللہ، ان کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ بھلا دیا، لوگ اللہ کو بھول گئے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی لوگ ہیں، یہ اصل خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، یہی شیطانی لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں ولیکن حق القول منی، شیطان نے اغوا کرنے کی بات کی تھی تو ہم نے بھی ایک بات کی تھی کہ جو تیرے پیچھے لگے گا تیرے سمیت اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ ولیکن حق القول منی، لیکن اب تو ہماری بات پکی ہو گئی، ہم اپنی بات بدلا نہیں کرتے، ہم جو زبان دے دیں اسے واپس نہیں لیتے، ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو تیرے پیچھے لگے گا ہم اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ آج تم انسان
جتنی مرضی شرمندگی اور ندامت لے کر آئے ہمارے سامنے کھڑے ہو، ہم تمہیں نہ واپس بھیجیں گے نہ تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، پھر وہ جنات میں سے ہو، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ کسی بھی نوع سے تعلق رکھتا ہو، اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا کے جہنم کو بھر دیں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب عذاب کا مزہ چکھو، بھلانے کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، جو تم بھول گئے نا، جو تم نے اپنے رب کو بھلا دیا کہ اللہ رب العالمین سے کوئی ملاقات نہیں ہونی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہم بھی آج تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہمیشہ کا جو عذاب تمہیں ملنے والا ہے اب اس کا مزہ چکھتے رہو۔ یہ مزہ کیوں چکھنے کی بات ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر؟ جیسے کہا جاتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خوشخبری دیں۔ یہ طنز کا اور ڈرانے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ان کو کہیے اب عذاب کا مزہ چکھیں، ان کو بتا دیجئے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص ہو جانا، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اگر انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے تو یقیناً اس سے خسارہ